الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا. قابل عزت قابل احترام میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 سے سبق کا آغاز کریں گے، اور آج کی جو قسط ہے، جو آج کا رکوع ہے، اس میں بھی بہت ساری باتیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آیات کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں بھی کوئی ہمیں سیکھنے سمجھنے کے لیے کوئی پوائنٹس ہوں گے جو ہماری زندگی سے متعلقہ ہوں گے، تو میں ان کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ بیان کروں گا. اور مجھے آپ کی توجہ چاہیے ہوگی. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے وقت نکالنے کو اللہ قبول فرمائے. سبق کی طرف چلتے ہیں. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. پچھلے سبق میں آپ نے یہ سن لیا، پڑھ لیا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے جیل بھیج دیا گیا، اور یہی سمجھا گیا کہ جب بات ٹھنڈی ہو جائے گی، خبر آتی ہے، آج کل بھی آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے خبر آتی ہے تو پھر وہ نیچے چلی جاتی ہے. ایک دو دن اس پہ باتیں ہوتی ہیں، پھر کوئی نئی خبریں آ جاتی ہیں اور پہلی خبریں نیچے چلی جاتی ہیں. تو انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ یہ تو بات یقینی ہے، ثابت ہو چکی ہے کہ قصور اس عورت کا ہے، یوسف علیہ السلام کا نہیں ہے، لیکن اپنی خاندانی عزت کو، اپنے مرتبے اور مقام کو بچانے کے لیے، اپنے سٹیٹس کو بچانے کے لیے ایک بے گناہ کو کچھ عرصے کے لیے جیل بھیج دینے کا فیصلہ کیا. تو ان کو جیل بھیج دیا گیا. تو آج کی جو ایپیسوڈ ہے وہ جیل کی زندگی کے بارے میں. ذرا آج آپ بھی اندازہ کریں کہ جیل کی زندگی میں پھر کیا ہوتا ہے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. اور ان کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے جیل میں دو نوجوان. یعنی انہی دنوں، کہنے کا مطلب یہ ہے انہی دنوں جب یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجا گیا تو دو اور نوجوانوں کو بھی قید کیا گیا، جیل میں بھیجا گیا. میں ابھی آیت کو ختم کرنے کے بعد پھر آپ سے یہ بات عرض کروں گا کہ یہاں قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ دو آدمی داخل ہوئے، دو بندے اور بھی جیل میں گئے. اسپیسیفکلی اللہ رب العالمین نے ان کی عمر کو اور ان کی ایج کو مینشن کیا ہے کہ وہ جوان تھے. یوسف علیہ السلام خود بھی نوجوان تھے، اور جو دو اور قیدی جن کا ذکر کیا جا رہا ہے جو آج کی ایپیسوڈ میں ساتھ شامل ہیں، تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بھی نوجوان تھے. تو یہ ان کی ایج لمٹ کو بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہہ دیا کہ دو اور بندے بھی داخل ہوئے؟ وہ بوڑھے بھی ہو سکتے تھے، وہ کوئی اور بھی ہو سکتے تھے. جوان کیوں اللہ نے ذکر کیا کہ وہ جوان تھے دونوں؟ تو میں انشاءاللہ آیت ختم کر کے اس پہ بات کرتا ہوں. قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، انی ارانی اعصر خمرا، میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر، میں نے دیکھا ہے کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب. عاشرو
کا معنی ہوتا ہے نچوڑنا، سکویز کرنا۔ پھلوں سے چونکہ شراب کو ان کا جوس نچوڑ کے شراب بنائی جاتی تھی، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں شراب کو کا پروسیجر کر رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے اپنے آپ کو خواب کے اندر کہ میں شراب بنا رہا ہوں۔ وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے احمل فوق رأسی خبزا، میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر کے اوپر روٹیاں، میں اپنے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں۔ کسی بھی برتن کے اندر ہو سکتی ہیں، کسی ٹرے کے اندر ہو سکتی ہیں، کسی چیز کے اندر، تو سر میرے کے اوپر روٹیاں ہیں۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں، تاکل الطیر منہ، تو وہ جو اس کا ٹوکرا ہے یا جو ٹرے ہے، اس میں سے پرندے اس کو کھاتے ہیں اٹھا اٹھا کے۔ تو میرے سر سے پرندے روٹیاں اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ نبئنا بتاویلہ، ہمیں بتائیے اس خواب کی تعبیر، ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں، خواب کی انٹرپریٹیشن۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں، آپ حد سے بڑھ کر احسان کرنے والے آدمی ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے آج کے سبق کی۔ اب اس میں سے ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی دعوت دی ہے قرآن نے۔ پہلی بات تو یہ ہے اس آیت کے اندر کہ وہ جو دو نوجوان تھے وہ کون تھے؟ نہ قرآن نے بتایا وہ کون تھے، اور نہ کسی صحیح حدیث نے بتایا کہ وہ کون تھے، اور قرآن و حدیث نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ان کا قصور کیا تھا، اسپیسیفکلی انہوں نے کیا غلطی کی تھی کہ ان کو جیل میں بھیجا، یہ بھی نہیں بتایا۔ نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا ہے۔ لیکن مفسرین نے پہلی کتابوں کے اندر جو یہ سٹوری بیان ہوئی ہے یوسف علیہ السلام کی، اگرچہ اس میں بہت ساری باتیں قرآن کی جو سٹوری ہے اس کے مطابق نہیں ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے پہلی کتابوں سے اس سٹوری کی جو سمری نکالی ہے، اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ جو شراب نچوڑ رہا تھا، وہ شاہی محل کے اندر وہ سروس کرتا تھا، پارٹیز کے اندر بادشاہ کو، اس کے وزیروں مشیروں کو، اس کے دوستوں کو جب ان کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ شراب پلایا کرتا تھا، وہ ساقی تھا ان کا۔ اور جو دوسرا تھا، وہ جو کچن تھا، شاہی کچن، اس کا ہیڈ شیف تھا، تو وہ شاہی کچن کا ورکر تھا اور وہاں شیف تھا۔ تو قصور کیا تھا یہ بھی قرآن نے نہیں بیان کیا، نہ ہی کسی صحیح حدیث میں آیا ہے۔ اگین پہلی کتابوں سے جو لوگوں نے نکالا، تو کسی نے کہا کہ اصل میں ان دونوں نے کوئی سازش کی تھی، ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے سازش کی ہے اور کھانے میں زہر ملایا ہے، لہٰذا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، زہر تو نہیں ملایا تھا، دراصل جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اور کسی وقت بھی کوئی بات اگر مزاج کے خلاف ہو جائے، تبا نازک پہ وہ گراں گزرے، تو انہوں نے سزا تو ان کا مشغلہ ہوتا ہے، سزا دینا جو ہوتا ہے یہ ان کی ہابی ہوتی ہے، تو وہ مزہ لیتے ہیں لوگوں کو سزا دے کر۔ تو کوئی بھی چیز ان کی طبیعت کے خلاف ہو تو وہ سزا دے دیتے ہیں۔ مثلا جس نے کھانا بنایا تھا اس کو کھانا پسند نہیں آیا، جیسے ہوتا ہے نا کہ میں بھی سالن کے اندر کوئی چیز آ گئی تھی، یا روٹی کے اندر کوئی ریت کا دانہ آ گیا تھا، مثلا کہ تم نے روٹی صحیح نہیں بنائی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جس نے وہ شراب بنائی تھی، وہ شراب کے اندر کوئی تنکا آ گیا، کوئی مکھی آ گئی، کوئی چیز بھی آ گئی، آج ان کو ٹیسٹ پسند نہیں آیا، کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، پکڑ کے جیل میں ڈال دو۔ تو بہرحال ان کے مزاج، ان کی طبیعت یا ان کے ٹیسٹ کے مطابق چیز نہیں بنی تھی، دونوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ اچھا جی، اب دوسری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ قرآن نے کہا کہ وہ دونوں نوجوان تھے، اسپیسیفکلی ان کی عمر کا ذکر کیا۔ دیکھیں جو جوان لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ لا ابالی ہوتے ہیں، وہ کیئر لیس ہوتے ہیں، یہ چھوٹی موٹی چیزوں کا کوئی ان کو وہ پرواہ نہیں ہوتی کہ خواب آیا ہے اور پھر خواب کے بارے میں پریشان ہو جائیں اور کسی کو ڈھونڈے کہ ہم کس سے اب تعبیر پوچھیں۔ عام طور پہ نوجوان ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، لیکن وہ نوجوان تھے
اب اللہ رب العالمین جو ہے نا کیسے کڑیاں ملاتے ہیں اور اللہ کیسے سبب پیدا کرتے ہیں کہ ایسی عمر جس کے اندر عام طور پہ لوگ ان باتوں کی کیئر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, روزانہ اس طرح کے خواب لوگ دیکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں, کوئی کیئر نہیں کرتے. اس کے باوجود کہ ان کی عمر جو ہے نا وہ اگنور کرنے کی تھی, ان کی عمر سیریس چیزوں کو لینے کی نہیں تھی, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی خواب کو آگے بیان کیا اور بندہ ڈھونڈا اور اس کے سامنے ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے چیز کو سبب بنایا, اس کے باوجود کہ وہ دونوں لا ابالی عمر کے تھے. اور پھر ایک اگلا نقطہ جو ہے نا ہمیں اس آیت سے یہ ملتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے جیل کے اندر تو کوئی یہ 3 بندے تھوڑی تھے, یعنی جیل کے اندر تو اور بھی بے شمار لوگ ہوتے ہیں, درجنوں میں لوگ ہوتے ہیں, سینکڑوں میں اگر نہیں تو جیل کے اندر بے شمار لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ہی کیوں چوز کیا ہے کہ اس نوجوان کے ساتھ ہم اپنے خواب کو شیئر کرتے ہیں؟ یہ ہمارے خواب کا مطلب ہمیں بتا سکتا ہے. کیوں یوسف علیہ السلام کو ہی کیوں چوز کیا, کسی اور کے سامنے انہوں نے بات کو کیوں نہیں رکھ دیا؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے, یہاں بھی ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے. تو آیت کے آخر میں انہوں نے خود ہی بیان کیا, خود ہی بتا دیا کہ ہم نے آپ کو کیوں چوز کیا ہے, ہم آپ کی خدمت میں کیوں حاضر ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر آپ وہ صفحہ سامنے کریں تو آخری الفاظ کو بھی دیکھ لیں, جو آیت کے آخری الفاظ ہیں تو ان کو دیکھ لیں کہ انہوں نے ریزن بیان کر دی کہ ہم آپ کے سامنے کیوں آئے ہیں. کہا انا نراکا من المحسنین, یہ ہے وہ وجہ, ہم نے یہ خواب دیکھے ہیں اور پھر ہم نے بندہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ کس کے سامنے پیش کریں, تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے, آپ کو ہم نے چوز اس لیے کیا ہے انا نراکا من المحسنین. ٹھیک ہے جی, بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ حد سے زیادہ احسان کرنے والے, حسن سلوک کرنے والے ہیں, طبیعت کے بہت اچھے ہیں, بہت نیک طبیعت انسان ہے. آپ کی طبیعت میں دوسروں کے ساتھ احسان کرنا ہے, آپ کا رویہ, آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے. تو دیکھیں نا, جیل جو ہوتی ہے نا, جیل وہ تو تکلیف کی جگہ ہے, وہ تو پریشانی کی جگہ ہے, نہ کھانا صحیح ملتا ہے, نہ آرام صحیح ملتا ہے. وہاں تو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں, عام طور پہ کرمنل لوگ وہاں ہوتے ہیں, ان کی مینٹالٹی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, اپنا ان کا مزاج ہوتا ہے. لیکن مجرم جو لوگ ہوتے ہیں, مجرم لوگ, ان کے ساتھ بھی اگر آپ کا رویہ اور آپ کا سلوک ٹھیک ہو, آپ ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں, نرمی کے ساتھ پیش آئیں, شفقت کے ساتھ پیش آئیں, اخلاق کے ساتھ پیش آئیں, اپنا کردار اگر وہاں پر بھی پیش کریں جہاں پہ جرائم پیشہ لوگ رہتے ہیں, تو یوسف علیہ السلام کا کردار جو ہے اس نے اپنا کام کر کے دکھایا. تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں, ہر کسی کا دکھ سنتے ہیں, لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں, حسن سلوک کرتے ہیں, آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے. اس طرح کا انسان پہلے جیل میں تو کبھی نہیں دیکھا لوگوں نے. تو آپ ہمیں کوئی مطلب ہے مجرموں میں سے ایک مجرم نہیں لگتے. تو آپ اندازہ کریں نا کہ جیل کے اندر بھی جہاں عام طور پہ خیر کا ماحول نہیں ہوتا, جہاں عام طور پہ شرافت کا ماحول نہیں ہوتا, تو وہاں پر بھی اگر ایک بندہ اپنا کردار شو کرتا ہے, اپنا سلوک شو کرتا ہے, تو جو بندے کا سلوک ہوتا ہے نا, جو بندے کا رویہ ہوتا ہے, یہ دلوں کو فتح کرتا ہے, یہ دلوں کو فتح کرتا ہے. جو بندے کا سلوک اور رویہ ہوتا ہے یہ دماغ کو فتح کر لیتا ہے, یہ انسان کو جیت لیتا ہے, جہاں بھی بندہ ہوتا ہے, وہ مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بندہ جہاں بھی ہو, چاہے ماحول جیسا بھی ہو, آپ دیکھ رہے ہیں جیل کا ماحول کیسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جہاں جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں, لیکن دنیا کی کوئی جگہ بھی خیر سے خالی نہیں ہوتی. دنیا کی کوئی جگہ بھی ٹوٹلی خیر سے خالی نہیں ہوتی. خیر ہر جگہ موجود ہوتی ہے, لیکن ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے, خیر کو ڈھونڈنا ہوتا ہے. اب مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو جیلر تھا, اس جیل کا جو انچارج تھا, وہ بھی یوسف علیہ السلام سے بہت خوش تھا, بڑا مطمئن تھا, اور آپ کے ہونے کی وجہ سے جیل کے ماحول میں بڑی بہتری تھی. آپ جیسے نصیحتیں کرتے تھے,
آپ کی بات کے اندر بڑا اثر تھا، وہ قیدی آپ کی بات کو سنتے تھے، آپ نے جیل کے ماحول کو بڑا اچھا بنایا ہوا تھا، اس لیے وہ بڑا خوش تھا۔ جب بھی آپ کسی کی کوئی سفارش کرتے قیدیوں کے بارے میں تو آپ کی بات سنی جاتی، جب آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کہتے تو وہ بڑی خوشی سے آپ کی بات مانتا تھا جیلر جو ہے۔ ماحول بہت اچھا تھا، اور آپ جو ہے آؤٹ آف وے جا کر لوگوں کی ہیلپ کیا کرتے تھے، آؤٹ آف وے جا کر لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے۔ آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کا سلوک، آپ کا اخلاق، تو اس نے جیل کے اندر آپ کو ایک مقام عطا کر دیا تھا۔ تو جو نیکی ہوتی ہے، جو کردار ہوتا ہے، جو اخلاق ہوتا ہے، وہ منوا لیتے ہیں اپنا آپ۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف تقریریں جو ہوتی ہیں وہ کافی نہیں ہوتی، یعنی بندے درس دے دیں، تقریر کر دیں، ٹھیک ہے جی، جلسے کر لیں، یہ چیزیں کافی نہیں ہوتی۔ اصل جو چیز متاثر کرتی ہے وہ انسان کا کردار ہوتا ہے، وہ اصل میں جو چیز متاثر کرتی ہے وہ بندے کا کردار ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات جو اس آیت کے حوالے سے کرنے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خواب جو ہے نا جی، وہ کسی کو بھی آ سکتے ہیں، اور کسی کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب دیکھیں، وہ جو جیل کے اندر دونوں نوجوان تھے وہ مسلمان تو نہیں تھے، ان کو خواب آیا اور ان کو سچا خواب آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب کسی کو بھی آ سکتے ہیں، اور کسی کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے، اس کے لیے مسلمان یا نان مسلم ہونا شرط نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہوتی ہیں، اللہ کسی وقت بھی کسی کو بھی دکھا سکتے ہیں۔ تو جب ان دونوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے خواب کو پیش کیا اور ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، اس کی انٹرپریٹیشن بتائیں، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواب کیا دیا؟ ارشاد فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، لا یاتیکما طعام ترزقانہ، جو کھانا آپ کے پاس آتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے، اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے، لا یاتیکما طعام، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کھانا، ترزقانہ، جس کو تم کھاتے ہو، الا نبأتکما بتاویلہ، اس سے پہلے میں بتا دوں گا تم دونوں کو اس کی تعبیر، قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے۔ جو پریشان نہیں ہونا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تمہارا جو کھانا آتا ہے نا، مجھے اس کے پتہ ہے کس وقت کھانا آتا ہے، تو کھانا آنے کا ٹائم ابھی ہونے والا ہے، تو آپ کا کھانا آنے سے پہلے ہی میں آپ کو بتا دوں گا آپ کی تعبیر، لیکن اس سے پہلے میں ایک دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کو انگیج کر لیا، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں جو تمہارا سوال ہے اس کو تمہیں اگنور کر رہا ہوں، تم میری بات سنو، تو ان کے سوال کو اگنور نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے طریقہ انگیج کرنے کا، ٹھیک ہے، کہ ان کو، ان کے ذہن کو، ان کے دماغ کو اپنے ساتھ انگیج کر لیا، اگنور نہیں کیا۔ کہا کہ تمہارا کھانا آنے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، تو کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں سارا کچھ سمجھا کے، تمہارے خواب کی تعبیر بتا کے تمہیں یہاں سے فارغ کروں گا، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بات لمبی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کسی کو انگیج نہ کریں اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ مثلا کوئی آپ کے پاس آتا ہے، جی میرے دانت میں درد ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ فلسطین میں اتنے بندے شہید ہو رہے ہیں، کشمیر میں اتنے بندے شہید ہو رہے ہیں، اب سوڈان میں یہ ہو رہا ہے، ابھی بوسنیا میں یہ ہو رہا ہے، تو وہ آپ کی بات شاید توجہ سے نہیں سنے گا۔ جب تک آپ دانت کے درد کی بات نہیں کریں گے تو وہ آپ کی بات توجہ سے نہیں سنے گا۔ اگر وہ بیٹھا بھی ہے وہاں پہ، وہ وہاں بیٹھا ہوگا آپ کے سامنے، لیکن وہ وہاں موجود نہیں ہوگا، اس کا ذہن کسی اور طرف ہوگا۔ تو بندے کو انگیج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کچھ مفسرین نے ایک اور بڑی زبردست بات یہاں کی ہے، یہ جو اس آیت کا پہلا حصہ جتنا ہم نے پڑھا ہے، اس میں انہوں نے ایک اور بہت زبردست بات کی، الفاظ کے اندر گنجائش موجود ہے اس کی بھی، وہ بھی دل کو لگتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یعنی جو تمہارا کھانا آنے والا ہے، میں ابھی تمہیں بتا سکتا ہوں کہ آج کیا پکا ہوا ہے اور تمہارے پاس کیا آنے والا ہے، کس وقت آئے گا اور کتنی کوانٹٹی میں آئے گا۔ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ آج کیا آنے والا ہے تمہارے کھانے میں،
کس وقت یہاں پہنچے گا، اور اس میں کیا پکا ہوگا، اور کتنی کوانٹٹی ہے اس کی، وہ جو آ رہا ہے میں تمہیں بتا سکتا ہوں. تو ان کو ان کے ذہن کو پوزیس کرنے کے لیے اپنے کمال ان کے ساتھ شیئر کیا کہ مجھے اللہ نے یہ بھی کوالٹی دی ہوئی ہے کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ آج کیا آنے والا ہے تمہارے لیے. تو وہ اور زیادہ اٹینٹیو ہو گئے، اور زیادہ متوجہ ہو گئے کہ یہ تو بڑی پہنچی شخصیت ہے، ان کو تو پہلے سے پتا ہے. تو ہاں، یہاں پر جو ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ جب ایسی کوئی بات آپ کسی سے کرتے ہیں تو بندہ فوراً سمجھتا ہے یار یہ تو کوئی جادوگر ہے، یا یہ تو کوئی نجومی ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ کھانا کس وقت آنا ہے، کیا پکا ہوا ہے، کتنی کوانٹٹی میں آ رہا ہے. تو ایسی بات فوراً ذہن میں آ سکتی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے اگلی بات فرمائی تاکہ ان کے ذہن میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو. فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو بات میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی نجوم نہیں ہے. مما علمنی ربی، یہ وہ ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. تو فوراً ان کو اللہ رب العالمین سے جوڑ دیا، اب دعوت بھی دے دی، اب رب کا تعارف بھی کروا دیا کہ یہ جو علم مجھے جو ملا ہوا ہے یہ میرا کمال نہیں ہے، نہ یہ جادو ہے، نہ نجوم ہے، یہ تو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میرے رب نے مجھے کیوں عطا کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. تو یہ ہوتی ہے دعوت. ساتھ دعوت دینا بھی شروع کر دی. تو موقع ملا ہوا تھا تو موقع کی مناسبت سے دعوت دے دی اور چانس کو مس نہیں کیا. بعض اوقات ایسا موقع ہوتا ہے کہ آپ چانس کو مس نہ کریں. تو ساتھ دعوت دی، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. میرے رب نے مجھے یہ علم سکھایا ہے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا ہے، میں نے ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا وہ انکار کرتے ہیں. میں نے ان کا راستہ، ان کا دین، ان کا مذہب چھوڑ دیا ہے. تو میں اللہ کے منکروں اور آخرت کے منکروں جو ہے نا ان کا راستہ کو فالو نہیں کرتا. تو اس لیے میرے رب نے مجھ پہ مہربانی کی ہے. تو یہ دعوت بھی دے دی کہ اگر تم یہ کفر کا اور شرک کا راستہ چھوڑو گے تو اللہ رب العالمین کے احسانات ہوں گے تم پر. اور ساتھ ہی اس میں جو کچھ باتیں وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، تو ایک اگلی بات بھی سن لیں. ساتھ ہی یہ بھی تعارف کروا دیا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں تو اس راستے کی پیروی کرتا ہوں، اس کو فالو کرتا ہوں جو ملت ہے، جو دین ہے میرے باپ دادا کا. اور پھر اپنے باپ دادا کا نام بتایا، کہا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو دین ہے میرے باپ دادا کا، ابراہیم کا، اسحاق کا اور یعقوب کا علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور میں آپ کو بڑی خوبصورت بات اس میں بیان ہوئی ہے، وہ میں آپ سے عرض کر دوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ پازیٹیو ہیں، کسی دین کے کاز کے لیے، کسی دینی ضرورت کے لیے، اگر آپ اپنی کوئی کوالٹی کسی کو متاثر کرنے کے لیے کوئی اپنی کوالٹی، کوئی اپنی اچھائی بیان کرتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے بتایا نا کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس علم ہے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میرا تعلق جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہے. اپنے باپ دادا کا تعارف کروایا. اور بعض اوقات یہ جو تعارف ہوتا ہے یہ بھی انسان کا ذہن بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. جو مشہور شخصیات ہوتی ہیں، ظاہر ہے اب ابراہیم، اسحاق، یعقوب سے تو مصر میں بھی لوگ ناواقف نہیں ہیں. جو بڑی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، جو آپ کے آباء و اجداد ہیں، جو آپ کے اسلاف ہیں، بعض اوقات آپ اپنے خاندان کا تعارف کرواتے ہیں تو خاندان کی جو اچھائی اور مشہوری ہوتی ہے وہ بھی آپ کی سپورٹ کرتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا اور اسحاق کا اور یعقوب علیہ السلام کا نام لے کر بتایا کہ میں ان کے خاندان سے ہوں، میں ان کا بچہ ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں. تو اور زیادہ وہ مطمئن بھی ہوئے اور متاثر بھی ہوئے. تو جب آپ کی نیت پازیٹیو ہوتی ہے اور اللہ کے کسی کاز کے لیے، دین کے کسی کاز کے لیے، کسی دینی ضرورت کے لیے آپ کسی کو متاثر کرنے کے لیے اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے.
لیکن اگر آپ اپنی ذات کی پروجیکشن کے لیے کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں، اپنی ذات سے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، کہ اپنا کوئی کمال دکھانے کے لیے، کوئی دین کی طرف رغبت دلانا مقصد نہیں ہے، دینی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی پرسنل بینیفٹ مل جائے، آپ کا نام بڑا ہو جائے، نیم اینڈ فیم جس کو کہتے ہیں، آپ کی مشہوری ہو جائے، لوگ آپ کو سلام کریں، آپ چاہتے ہیں کہ میری عزت میں اضافہ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ذاتی مقاصد ہوتے ہیں، ان کے لیے اس طرح کی بات کرنا شو آف میں آتا ہے، یہ گناہ ہوتا ہے، پھر یہ گناہ ہوگا۔ لیکن دینی کاج کے لیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا تعارف کرایا اور وضاحت کی کہ کسی شک میں نہ رہنا، دل میں تمہارے کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو جائے کہ یہ کوئی جادو ہے یا میرا کمال ہے، یہ اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کفر و شرک کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ان کو بھی کفر و شرک چھوڑنے کی دعوت دی تھی اور اپنے خاندان کا تعارف بھی کروا دیا۔ اچھا، پھر فرمایا وَمَا لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، یہ ہمیں حق ہی نہیں پہنچتا، وَمَا لَنَا، یہ ہمارا حق نہیں ہے، ہمیں کسی قسم کی یہ اتھارٹی حاصل ہی نہیں ہے، ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ نہ ہمارا حق ہے، نہ ہمارا اختیار ہے، اور نہ اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل ہے۔ فرمایا کہ ہمارا حق ہی نہیں بنتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا فضل ہے، وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو توحید کا عقیدہ ہے، اس کے بڑی ایویڈنسز ہیں، اس کے اندر بڑی لاجک ہے، اور جو لوگ ہیں وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ اللہ رب العالمین کا شکریہ نہیں ادا کرتے، اللہ کے شکر گزار نہیں بنتے۔ اللہ نے کتنا بڑا ہم پہ فضل کیا ہے کہ اس نے صرف اپنا تابع دار بننے کا حکم دیا ہے، اپنا تابع دار۔ آگے بات آ رہی ہے کہ ایک خدا کو راضی کرنا آسان اور بہتر ہوتا ہے یا سینکڑوں خداؤں کو راضی کرنا آسان ہوتا ہے؟ تو آگے یہ بات آ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ سمجھ لوگوں کو عطا کر دی، اس کے دلائل دے دیے، پوری دنیا کے اندر پھیلا دیے توحید کے دلائل، اور ہمیں یہ سمجھا دیا، لیکن لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اس طرح توجہ نہیں کرتے۔ اچھا، اگلی بات جو انہوں نے بیان فرمائی ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا ایک سیکھنے کا سبق ہے، اس کے اندر یہ بھی وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آپ نے ابھی تک جو یوسف علیہ السلام کی سٹوری پڑھی ہے، اس میں کہیں پہ کوئی تقریر نہیں ہے یوسف علیہ السلام کی، کوئی تقریر، یہ پہلی تقریر ہے جو آپ فرما رہے ہیں یوسف علیہ السلام کی طرف سے، یہ پہلی مختصر سی تقریر ہے، آپ یوں سمجھ لیں، یہ پہلا خطاب ہے، یہ پہلی دعوت ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں، پہلی دفعہ کر رہے ہیں۔ تو اگلی جو بات کی نا بہت ہی پیاری ہے، کہا یا صاحبہ یہ سجن، اصل میں یہاں پہ وہ دو ہے نا بندے، تو اصل میں یہ صاحبان ہوتا ہے دو کے لیے، صاحبان، ٹھیک ہے، اور آگے جو یا لگتی ہے اس کی وجہ سے وہ جو نون ختم ہو جاتا ہے، جو صاحبان آگے نون ہوتا ہے نا، تو یہ نسبت والی یا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نون ختم ہو جاتا ہے، تو یا کی وجہ سے پھر الف کو بھی ختم کیا۔ یہ گرامیٹک ترکیب ہوتی ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، اور باقی یا صاحبہ یہ سجن رہ گیا، اصل میں صاحبہ تھا، دو ساتھی۔ یا صاحب یہ سجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں، او مائی فیلو پریزنرز، یا جس طرح بندہ کہتا ہے نا او مائی میٹ، او مائی فرینڈز، ٹھیک ہے، تو ان الفاظ کے ساتھ ان کو مخاطب کیا۔ وہ کون تھے؟ وہ کافر تھے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کی جو جاب تھی اس کا بھی نام نہیں لیا، یہ نہیں کہا او شراب پلانے والے،
یہ بھی نہیں کہا او روٹیاں لگانے والے، نان بنانے والے، یہ بھی نہیں کہا او کافر، یہ بھی نہیں کہا. کہا اے میرے ساتھیوں، اے میرے دوستوں، مائی فیلو پریزنرز، مائی فرینڈس، مائی میٹس، ان الفاظ کے ساتھ. اور آگے پھر اسی تقریر کے اندر یہی لفظ دوبارہ آ رہا ہے، یعنی بار بار یہ لفظ وہ استعمال فرما رہے ہیں تاکہ قربت محسوس ہو، جو گیپ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے. اس لیول پہ جا کے بات کر رہے ہیں، یعنی میں تو ایک بڑا پاک باز انسان اور تم تو گٹیا درجے کے لوگ، ٹھیک ہے، تم کافر، اور ایک طرف کافر ایک طرف اللہ کا نبی. اس طرح نہیں، اس گیپ کو فل کیا. جب بندہ کوئی ہوتا ہے نا پریشان، مجبور، دکھیارا، اس کا دل نرم ہوا ہوتا ہے اور یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے. تو وہ پریشان تھے تو سننے کے لیے تیار تھے. تو اس طرح چانس بن جاتا ہے جب بندہ خود اٹینٹیو ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، تو چانس ہوتا ہے. تو چانس کو مس نہیں کیا اور پہلے اس گیپ کو فل کیا، سیم لیول پہ آ کے بات کی تاکہ ان کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو، قربت محسوس کریں، قربت. کہا یا صاحب یہ سجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، مجھے ایک بات بتاؤ. اب سوال کا انداز، ان سے سوال کیا. جب بندہ سوال کرتا ہے نا تو سننے والے کا ذہن جاگ جاتا ہے اور وہ غور کرنے لگ جاتا ہے. انسان غور کرتا ہے، دماغ اس کا جاگ جاتا ہے. تو کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں، مجھے یہ بتاؤ، سوال ہے تمہارے لیے، ارباب متفرقون، کئی مختلف قسم کے خدا، خیرن، کیا وہ بہتر ہوتے ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ ایک ہو اور وہ سارے کام کر سکتا ہو. قہار کا معنی ہوتا ہے سب پر غالب ہو، طاقت رکھتا ہو، ہر کام کر سکتا ہو، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو. تو بتاؤ اس میں سے بہتر آپشن کون سا ہے؟ بہت سارے خداؤں کو کسی بندے کو راضی کرنا پڑے، جن کی طبیعتیں مختلف ہیں، جن کے پسند ناپسند مختلف ہے، جن کی چوائس ڈیفرنٹ ہے، جن کا کام ڈیفرنٹ ہے، ان کے مزاج مختلف ہیں. آپ ان سب کو راضی آپ کو کرنا ہے، ان سب کو خوش کرنا ہے. تو یہ کتنا مشکل کام ہے. ایک اگر دفتر کے اندر، ایک کسی فیکٹری کے اندر دو باس ہوں تو جو دو باس ہوتے ہیں ان کو راضی کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو اگر بے شمار خدا ہوں جن کو راضی کرنا ہو، جن کی عبادت کرنی ہو، تو کتنا مشکل کام ہے. اور اگر ایک ہی ہو جس کے پاس اتنی طاقتیں ہیں کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی کام کرنے کے لیے، تو ایک کو راضی کرنا آسان ہوتا ہے یا بہتر ہوتا ہے، یا بہت سے خداؤں جن کو راضی کرنا پڑے تو وہ بہتر آپشن ہے؟ کون سا بہتر آپشن ہے؟ تو سوال کے انداز میں ان کو دعوت دی، توحید کی دعوت، ایک اللہ کی دعوت. تو ظاہر بات ہے یہ تو ایک ایسی لاجک ہے جو پیش کی ہے کہ اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ڈگری کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور مزدور آدمی، ٹھیک ہے، روٹیاں لگانے والا بھی اور شراب بنانے والا بھی بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ بہتر آپشن کون سا ہے. اور پھر فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نا اللہ کو چھوڑ کر، یہ صرف نام ہے. they are nothing but names. جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ صرف نام ہے. اور یہ نام کس نے رکھے ہیں؟ یہ نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں. ذرا اگلا پیج کریں ذرا. یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اختیار کیے ہوئے، نام رکھے ہوئے. یہ جناب، یہ بارش کا رب ہے، یہ خوشی کا رب ہے، یہ غمی کا رب ہے، اور یہ بچے دیتا ہے، یہ بچے چھین لیتا ہے، یہ جاب دیتا ہے، یہ روزی رزق دیتا ہے، یہ خوشیاں دیتا ہے، یہ غمیاں دور کرتا ہے. تو یہ جو سارے نام تم نے رکھے ہوئے ہیں. بچے صاحب پیج نیکسٹ کر دیں پلیز. تو اللہ اسمان، یہ صرف نام ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ انسان نے خود نام رکھے ہوئے ہیں.
تم نے گڑے ہیں، سمیتموہا، یہ نام تم نے رکھے ہیں، انتم آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. اور تیسرا پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اللہ قرآن صاحب اسماء میں موجود ہوں، میں نے اگلا پیج کیا وہ آ نہیں رہا. اچھا چلے میں پھر اپنا قرآن کھولتا ہوں. اللہ اسماء سمیتموہا انتم آباؤکم، تو یہ نام ہے صرف جو تم نے رکھے ہیں، تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، اس کے سوا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ رب نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو ان کو ٹائٹل دیے ہوئے ہیں یہ تم نے دیے ہوئے ہیں، یہ خود یہ تمہارا ہی کام ہے. اور پھر کہا کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہوئی، کوئی ایویڈنس، کوئی دلیل کہ ان کا خدائی کے اندر کوئی حصہ ہے یا یہ کچھ کام کرتے ہیں. اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں نازل کیا. سلطان کا معنی ہوتا ہے ثبوت یا دلیل. تو اللہ نے ان کے بارے میں کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں بھیجی. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ ایویڈنس بیسڈ عقیدہ نہیں ہے. ایویڈنس بیسڈ عقیدہ نہیں ہے، کوئی ثبوت، کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ کیا واقعتاً یہ خدائی کے اندر شریک ہیں، یہ چھوٹے خدا ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں، یہ والے جو تم نے ان کو ٹائٹل دیے ہوئے ہیں. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی. یہ جو عقیدہ ہے یہ لاجک بیسڈ اور ایویڈنس بیسڈ عقیدہ نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، جو حکم دینے کا اختیار ہے وہ کسی کا نہیں ہے سوائے اللہ کے. حکم دینے کا اختیار جو ہے یہ کسی کا نہیں ہے سوائے اللہ کے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جو مالک ہوتا ہے نا، مالک، یہ اس کا اختیار ہوتا ہے کہ حکم دے، اور یہ اس کا حق بنتا ہے کہ حکم دے. اگر کوئی اور مالک ہے نہیں اس کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار، حکومت کرنے کا اختیار، دونوں معنی ہیں اس کے، یہ سوائے اللہ کے کسی کا نہیں ہے، کیونکہ وہ باس ہے تو اختیار بھی اسی کا ہے. آمارا، تو اسی نے حکم دیا ہے اللہ تعبدو کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے الا ایاہ، سوائے اس کے، سوائے اسی کے کسی اور کی تم عبادت نہیں کرو گے. یہ اس نے حکم دیا ہوا ہے جو مالک ہے. تو مالک کا اختیار ہوتا ہے. مالک کوئی اور ہو تو پھر تو یہ اختیار اس کو دیا جا سکتا ہے. جب مالک کوئی اور ہے نہیں تو پھر اختیار بھی کسی اور کا نہیں ہے. فرمایا ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا سیدھا دین، یہ ہے اصل سیدھا اور پختہ راستہ. قیم کا معنی پختہ بھی ہوتا ہے، قیم کا معنی سیدھا بھی ہوتا ہے. قیم کا معنی جو اپنی منزل تک پہنچانے کے اس میں کوئی ٹیڑھ میڑ نہیں ہوتے، وہ راستہ. یہ ہے اصل میں سیدھا راستہ. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. اچھا آگے پھر وہی لفظ استعمال کیا، پھر کہا یا صاحب یہ سجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، او مائی میٹس، او مائی فرینڈس، او مائی فیلو پریزنرز. تو بار بار جو ہے نا اپنی تقریر کے اندر، اپنے واز کے اندر ان کے ساتھ نسبت کو جوڑ رہے ہیں. بار بار ان کو اپنا ساتھی کہہ رہے ہیں، ان کو دوست کہہ رہے ہیں، تاکہ گیپ پیدا نہ ہو. اچھا میں آپ کو ایک عجیب سی بات عرض کرتا ہوں، آپ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ میرا ذاتی اوپینین ہے، لیکن یہ ایک حقیقت بھی ہے. اس پہ غور کریں گے تو آپ مان جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں جو ہمارے مذہبی سکالرز ہیں یا علماء ہیں یا جو لیڈر ہیں، مذہبی لیڈر ہیں، وہ فیل کیوں ہو گئے ہیں؟ کیوں نظر آتا ہے کہ وہ فیل ہو گئے ہیں؟
اس نسل کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے وہ کام نہیں کر پا رہے جو ان کو کرنا ہے. تو یہ جو فیلئر ہے اس کی ریزن کیا ہے اگر آپ غور کریں. میں کچھ آپ سے عرض کرتا ہوں اس حوالے سے کہ دیکھیں نا، وہ کسی اور دنیا کی مخلوق سمجھے جاتے ہیں اور عوام کسی اور دنیا کی مخلوق سمجھے جاتے ہیں. ان کے اندر گیپ ہے. مثلا آپ جو ہے نا فریلی کسی کو مل نہیں سکتے، پیچھے ہٹ جاؤ، آپ مل نہیں سکتے. ملنے کے لیے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں. بڑے حضرت صاحب کو ملنا ہو تو ٹائم نہیں ملتا، آپ بات نہیں کر سکتے. اور ملنے کے لیے کوئی خاص وقت رکھے ہوئے ہیں جناب، ان اوقات کے علاوہ حضرت صاحب اویلیبل نہیں ہے، ملنا نہیں ہے. اچھا، آپ جب ان کے سامنے بیٹھیں گے تو آپ ایسے نہیں بیٹھیں گے، آپ ایسے بیٹھیں گے، آپ یہ نہیں کریں گے، آپ ایسے نہیں کریں گے. تو بیٹھنے کا بھی آپ کو ایک خاص انداز اختیار کرنا پڑتا ہے. آپ سوال نہیں پوچھیں گے، سوال پوچھیں گے تو گستاخی سمجھی جائے گی. آپ بحث نہیں کر سکتے. تو یہ گیپ بنتے بنتے بہت سارے گیپ بن گئے ہیں. اب جو ہے نا وہ جو علماء ہیں، جو رہنما ہے مذہبی، وہ اور عوام ایک پیج پہ نہیں ہے. وہ کسی دوسرے کنارے پر ہیں، وہ کسی دوسرے کنارے پر ہیں، وہ کوئی اور مخلوق ہیں، وہ کوئی اور مخلوق ہیں. فرق پیدا ہو گیا. جب فرق پیدا ہو گیا تو پھر گیپ بڑھ گئے، دل قریب نہیں رہے. پوچھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وہ گیپ فل کرنا ضروری ہے. تو یوسف علیہ السلام کی یہ سٹوری میں بتا رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کیسے اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کی ہے. ان کو اپنے قریب کیا ہے، نسبت دی ہے، تعلق بنایا ہے، لنک پیدا کیا ہے کہ میں اور تم اس وقت سیم پیج پہ ہیں. یا صاحب یہ سجن، یا صاحب یہ سجن، بار بار کہہ رہے ہیں. او میرے جیل کے دوستوں، او میرے ساتھیوں، او مائی فرینڈز، او مائی میٹس، او مائی فیلو پریزنرز، بار بار کہہ رہے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ گیپ ختم ہو جائے، اپنائیت محسوس کریں. جب تک یہ کام نہ ہو کہ لوگ، اچھا جب جہاں بھی کہیں پروگرام ہوتا ہے جناب، ایک خاص وقت پر ایسے سٹیج کے پیچھے سے حضرت صاحب آتے ہیں، بڑے طریقے سے جناب سیکورٹی الرٹ ہو جاتی ہے، ان کو اسپیشل کرسی تک پہنچایا جاتا ہے. اور جب وہ اپنی گفتگو ختم کر لیتے ہیں تو لوگوں کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی، ملنے کی اجازت نہیں ہوتی، سیکورٹی ریزن ہے جی. تو وہ وہاں سے خاص راستے سے نکل جاتے ہیں. اور جب کھانے کا وقت ہوتا ہے، عوام کسی اور جگہ پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں اور حضرت صاحب کسی اور جگہ پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے گیپ فل کرنے پڑیں گے. آپ اسی جگہ پہ بیٹھ کے کھائیں تو پھر دیکھیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے. انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں اور وہی کھائیں جو وہ لوگ کھا رہے ہیں، تو پھر دیکھنا اس کا کیا اثر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ گیپ پیدا ہو گئے ہیں. یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں بتا رہی ہے کہ گیپ کو فل کرو. تو پھر کہا یا صاحب یہ سجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں. اب خواب کی باری آ گئی ہے، اس کی تعبیر بتا رہے ہیں. فرمایا اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. تم دونوں میں سے جو یہ والا ہے، احدکما کا مطلب تم دونوں میں سے ایک، یعنی اس کی طرف اشارہ کیا جس نے کہا تھا کہ میں جو شراب نچوڑ رہا ہوں. تو فرمایا تم میں سے جو یہ والا ہے فیسقی ربہ خمرا، تو یہ تو اپنی جا پہ بحال ہو جائے گا، اس کو معافی مل جائے گی. تو یہ اپنے بادشاہ کے لیے شراب بناتا رہے گا، اس کو شراب پلاتا رہے گا. ٹھیک ہے جی، اس کو معافی مل جائے گی، یہ رہا ہو جائے گا. فیسقی، یہ پلائے گا اپنے بادشاہ کو شراب، تو یہ تو پلاتا رہے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ، تو یہ جو دوسرا ہے فَيُسْلَبُ، اس کے دو معنی ہیں. تو اس کو سلیب پہ لٹکایا جائے گا. یوسلب کا لفظ سلیب سے بنا ہے، یعنی اس کو پھانسی ہوگی. اور دوسرا اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ اس سے چھین لیا جائے گا اس کی جو جاب ہے. تو سلیب سے ہے یہ کہ اس کو پھانسی ہو جائے گی، اس کو سائے موت ہو جائے گی. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، تو یہ مطلب ہے اس کا کہ جب اس کو پھانسی ہوگی فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، تو پرندے اور جانور اس کی باڈی کو نوچ کے کھائیں گے. تو اس کو پھانسی دے کے جنگل میں پھینک دیا جائے گا، تو پرندے اور جانور جو ہے نا اس کے سر کو، اس کے جسم کو نوچیں گے.
تو فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ ہو چکا ہے میرے دوستو، فیصلہ ہو چکا ہے اس کام کے بارے میں جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے ہو، تو فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب یہاں بھی ان کو متاثر کیا کہ اتنے یقین کے ساتھ یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ طے ہو چکا، ایسا ہی ہونا ہے۔ تو اگین میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ اللہ کے کاز کے لیے، دین کے کاز کے لیے، دین کی ضرورت کے لیے اس طرح کی جو کوالٹیز ہیں کسی کو متاثر کرنے کے لیے اگر آپ پیش کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے۔ تو فرمایا یہ فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، ایسا ہی ہونا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اب سٹوری کا اختتام ہے، آخری حصہ ہے آج کے سبق کا۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، تو یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا جن کے بارے میں ان کو پتا تھا، یہ ظن کا معنی جو ہے نا یہاں پہ خیال نہیں ہے بلکہ ظن کا معنی یقین ہے، یعنی جس کے بارے میں ان کو پتا تھا۔ ظن جو ہوتا ہے نا یہ سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ظن کا معنی گمان بھی ہوتا ہے اور ظن کا معنی یقین بھی ہوتا ہے۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ بچنے والا ہے، یعنی اس کو معافی ملنے والی ہے، تو یہ بچ جائے گا، تو اس سے آپ نے فرمایا اذکرنی عند ربک، جب بادشاہ کے پاس واپس جاؤ نا تو اس واقعے کا ذکر اسے کرنا، جیل میں ہماری جو گفتگو ہوئی ہے، جو کنورسیشن ہوئی ہے، میری اور تمہاری جو ملاقات ہوئی ہے، تو اس بات کا اسے ذکر کرنا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان نے اس آدمی کو بلا دیا اپنے بادشاہ کے سامنے اس بات کا ذکر کرنا، شیطان نے بلا دیا اس کو۔ اب یہاں پہ جو لوگ ہیں نا، دیکھیں جب بندہ موج مستی میں ہوتا ہے، جب آسانی میں ہوتا ہے، پراسپیرٹی میں ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں اس کو یاد نہیں رہتی۔ جب کسی مشکل میں ہوتا ہے تو پھر وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں، پرانے رشتے، پرانے تعلق، وہ مدد کرنے والے، ساتھ دینے والے، وہ بندے کو یاد آ جاتے ہیں۔ اور جب بندہ آسانی ہوتی ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، جناب موج مستی میں ہوتا ہے، تو بہت ساری باتیں بندہ بھول جاتا ہے، یہ انسانی نیچر ہے۔ تو وہ جب گیا اپنی جا پہ بحال ہو گیا، موج مستی میں ہو گیا، تو ذکر کرنا بھول گیا۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے تھوڑی سی زیادتی کر دی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا جی، یوسف علیہ السلام نے اللہ پر توکل کرنے کی بجائے اس آدمی سے کہا کہ بادشاہ کے سامنے جا کے میری سفارش کرنا، میرا ذکر کرنا بادشاہ سے، کہ اس طرح کا ایک بے گناہ بندہ ہے، نوجوان ہے، اس کو تم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، تو تم واپس اپنی جا پہ بحال ہو جاؤ گے۔ تم چونکہ دیکھیں نا یہ جو ہوتے ہیں نا سیکیورٹی والے، کھلانے پلانے والے، یہ بڑے ان کے قریب ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں لوگوں کے۔ تو کہا جب تم واپس بحال ہو جاؤ گے تو کسی موقع ملا نا کوئی، تو اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا، میری سفارش کرنا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا چونکہ یوسف علیہ السلام نے توکل کے خلاف کام کیا، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اس کافر نوجوان پہ بھروسہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پہ ان کو جیل میں رہنے دیا اور اس بندے کو بلا دیا، اس بندے کو اللہ نے بلا دیا، اور سزا کے طور پہ یوسف علیہ السلام چونکہ توکل کے خلاف کام کیا تھا۔ نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی یہ نبی کی شان کے خلاف ہے، یہ الزام ہے یوسف علیہ السلام پر۔ آپ نے اس نیت سے ایسی کوئی بات کی نہیں، آپ نے صرف یہ فرمایا کہ یہ جو تمہارے ساتھ واقعہ پیش آیا اور یہ جو میری تمہاری گفتگو ہوئی اور یہ جو میں نے تمہیں بتایا اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تو کبھی موقع ملا تو اس مجلس کی باتیں جو ہمارے آپس میں ہوئی ہیں تو بادشاہ کے سامنے بھی اس کا ذکر کرنا۔ تو اس میں وہ دعوت کا پہلو بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو باتیں میں نے تمہیں سمجھائی ہیں تو اپنے بادشاہ کے سامنے بھی جا کے میرے ذکر کرنا کہ ایک بندہ وہاں تھا تو اس نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں اور اس طرح کی باتیں اس نے مجھ سے کی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یعنی اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور توکل رکھتے ہوئے کوئی تدبیر اختیار کرتا ہے، تدبیر کوئی سورس اختیار کرتا ہے، تو وہ تو گناہ ہے ہی نہیں۔
اللہ نے خود قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو اچھے کام کے لیے سفارش کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، اور جو غلط کام کا ذریعہ بنتا ہے یا سفارش کرتا ہے اس کو گناہ ملتا ہے، اس میں سے اس کا حصہ ہوتا ہے گناہ میں سے۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ جب کبھی تمہیں موقع ملے کہ کسی کی اچھی سفارش کر سکو، کسی کے لیے تم ذریعہ بن سکو، تو ضرور بننا، ضرور سفارش کرنا۔ یہ جو کسی کی اچھی سفارش ہوتی ہے یہ تو اجر کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو توکل کا یہ مطلب ہے کہ اپنے سورسز استعمال کرو لیکن امید اللہ کی ذات پہ رکھو۔ تدبیر اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، سورسز اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی ایز اے تدبیر، ایز اے سورس یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ بندہ چونکہ قریب ہے، تو بادشاہوں کو کیا پتا کہ میں نے کس کس کو سزا دی اور وہ جیل میں پھینک کے بھول جاتے ہیں، تو فرمایا اس کو یاد کرانا کہ تم نے ایک بے گناہ بندے کو جیل میں پھینکا ہوا ہے، ان کو یاد بھی نہیں رہا ہوگا کہ اس نے مجھے جیل میں پھینکا۔ یہ ایک تدبیر اختیار کی ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم تدبیریں اختیار نہ کرو، ساری تدبیریں اختیار کرو، لیکن بھروسہ تدبیروں پر نہیں، اللہ کی ذات، نتیجہ اللہ کی ذات نے دینا ہوتا ہے۔ تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے اس کو بلا دیا اپنے بادشاہ کے سامنے بات کرنا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ، تو یوسف علیہ السلام رہے جیل کے اندر بِضْعَ سِنِینَ، چند سال۔ یہ جو لفظ بِضْعَ ہوتا ہے یہ 3 سے لے کے 10 تک کے لیے بولا جاتا ہے، 3 سے شروع کر کے 10 تک درمیان میں جو ہوتے ہیں نا فگر، ان کے لیے بِضْعَ بولا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ 8 سال رہے جیل میں، کچھ نے کہا 10 سال رہے جیل میں۔ تو قرآن نے کہا کہ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ، تو وہ کچھ سالوں کے لیے جیل میں رہے یوسف علیہ السلام۔ تو یہ ان کی جیل کی کہانی ہے۔ اگر بندہ کوشش کرے اگین تو خیر سے کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی، خیر ہر جگہ موجود ہوتی ہے، اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اور اپنے کردار سے اور اپنے اخلاق سے ہر جگہ پہ جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ مقصد سامنے ہونا چاہیے، گول آپ کے سامنے ہونا چاہیے، موقع اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے سبق میں آ رہا ہے کہ اس بندے کو کیسے یاد آیا دوبارہ، او ہو جیل میں تو میری فلاں بات ہوئی تھی، تو کیسے وہ یوسف علیہ السلام تک پہنچا واپس، اور کیسے پھر یوسف علیہ السلام کی رہائی ہوتی ہے، وہ اگلے سبق میں آ رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔